کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، بہت بڑا فتنہ، یعنی کہا جائے نا تو سب سے بڑا فتنہ اس کو کہا جائے، سب سے بڑا فتنہ وہ کیا ہے جی کہ اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جی حقوق نہیں دیے گئے۔ جس طرح آگے ایک 8 مارچ کو تماشا ہونے والا ہے کہ عورتیں باہر نکلیں گی، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گی، تو اس طرح کی چیزیں اور بھی کئی ہیں۔ مرد نکلتے ہیں وہ بھی اپنے حقوق مانگتے ہیں، عورتیں نکلتی ہیں وہ بھی اپنے حقوق مانگتی ہیں، پڑوسی سے حقوق مانگتا ہے، باپ بیٹے سے مانگ رہا ہے، بیٹا باپ سے مانگ رہا ہے، ہر طرف یہی ہے کہ مجھے دیا جائے، مجھے دیا جائے، مجھے دیا جائے۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس کے حقوق مجھ پر ہے میں بھی ادا کروں، میں بھی تو دوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کئی چیزوں کو جو نا وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کا حکم دیا، اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا اخلاق اپنانے کا، اور اس طرح کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ اب ان کے اندر صرف 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے ان پہ ہم اپنی گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے، قرابت والوں کے حق انہیں ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو تم ادا کرو۔ اور پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو مسکین ہیں، غریب اور مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم ان کی بھی حاجت پوری کرو۔ اور جو مسافر ہیں، راہ گزار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو تم انہیں بھی دو۔ اور پھر آگے ایک قاعدہ اور بھی بیان فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی ایسے ہی نہ خرچ کرتے رہو، ضائع نہ کرتے رہو۔ اور جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسے بلا جو ہے وہ فضول ضائع کرتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں جو فضول خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ ضرورت نہیں تھی، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہیں تھا کہ یہاں پہ خرچ کرو، جہاں پہ کوئی جو ہے وہ دنیاوی یا دینی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہ آپ نے اپنا مال لٹا دیا۔ اور جہاں پہ ضرورت تھی، جہاں پہ لوگوں کو حاجت تھی، جہاں پہ لوگ آپ کی جو ہے وہ منتظر تھے کہ ہماری مدد کی جائے، وہاں آپ نے اپنے خزانوں کے منہ بند رکھے، اور وہاں آپ یہ کہتے رہے تو میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہاں آپ کے یہ الفاظ تھے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اخوان الشیاطین، کہ پھر تم شیطانوں کے بھائی ہو، پھر تم شیطان کے چیلے ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا جو شیطان ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بڑا کچھ تھا، بڑا کچھ دیا، یہاں تک کہ جن تھا لیکن فرشتوں کا استاد بنا دیا، معلم الملائکہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی بڑی نعمت جب ملی تو اس نے بجائے اس نعمت کی قدر کرنے کے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے منہ پھیر لیا، تکبر کیا، انانیت کے اندر آیا۔ اور آج ہماری قوم کے اندر بھی کئی ایسے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو کوئی نہیں کہتا کہ میں بڑا اس طرح کا ہوں، میں تو ظالم ہوں، میں جابر ہوں، اپنے آپ کو تو سارے صوفی بزرگ کہتے ہیں، لیکن جب ہم اتر کے دل کے اندر نظر کر کے باریک بینی سے دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا بھائی ہمارے اندر وہ جو شیطان جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ اخوان الشیاطین، ہم حقیقی طور پہ وہ بنے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم انہی کی طرح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث پاک مروی ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک، بڑا طویل واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نا ہمیں بسا اوقات اس کا واقعہ بار بار سنایا کرتے تھے۔ واقعہ کس طرح؟ حضور اب ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات اور سمجھیے، آج کل نا ہماری قوم یہ بھی بڑا اعتراض کرتی ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی، کسی نے تحریر لکھی تھی، تو میں پڑھ کے بڑا تعجب کے اندر آیا۔ وہ مذہبی شخص تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، اور ایک مذہبی تحریک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس نے مطلب وہ تحریر لکھی اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی بد مذہبوں کا سننا، جو ہے بد مذہبوں کا بیان سننا، ان کی تقریر سننا، ان کا جو ہے وہ خطاب سننا یہ حرام ہے، تو آپ مجھے بتائیے جو اہل سنت کے ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، یہ تو ممبروں پہ بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں، یہ لوگوں کو دین نہیں سکھاتے، کہانیاں سناتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس بندے کا اعتراض قرآن پہ بھی جا رہا ہے، حدیث پہ بھی جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر صرف 500 آیات ہیں جن کے اندر احکام ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی کچھ آیات ہیں جن کے اندر عقائد بتائے گئے ہیں۔
تفصیل کے ساتھ قصے اور کہانیاں سنائے گئے ہیں، تو پھر کیا کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہانیاں سناتا ہے، قرآن کو پڑھنے رہنے دو۔ جب کوئی واقعہ اور قصہ سنایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کی اصلاح کا ایک مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور رسول کریم کی حدیث کے اندر یہ حدیث سے بھری بڑی کتابیں واقعات کے ساتھ، بنی اسرائیل کے واقعات حضور نے سنائے، اس کے علاوہ کئی پچھلی قوموں کے واقعات حضور نے سنائے، قرآن بیان کرتا ہے، حدیثیں بیان کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم علماء پہ اعتراض کرتے ہو تو مجھے بتاؤ علماء کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن سے بیان کر رہے ہیں، حدیث سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اعتراض تو تب بنے کہ جب علماء اپنے پاس سے کوئی کہانیاں کرتے ہو، جھوٹی باتیں آپ کو سناتے ہو، پھر اعتراض بنتا بھی ہے۔ جب وہ سچی اور حقیقی واقعات سمجھا کے قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تم کس بات کا اعتراض کر رہے ہو؟ تو اب دیکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور نا ہمیں یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے اور بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا دل فریب واقعہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، کیفل اس کا نام تھا۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ امیر تھا، پیسے والا تھا۔ آج ہماری قوم کے اندر بھی یہی حال نہیں ہوتا، جو پیسے والا ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر تکبر کے اندر، انانیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک میں بات کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ زوال ہے نا، زوال یہ بڑی بری چیز ہے۔ میں کہتا ہوں زوال بری چیز نہیں ہے، عروج بری چیز ہے۔ جب بندے کو عروج ملتا ہے نا، بندہ اوپر جاتا ہے، اوپر لیول پہ جاتا ہے، تو جب اس کے اندر جو برائیاں وہاں پہ جا کے اس کے اندر داخل ہوتی ہیں نا، تکبر آتا ہے، انانیت آتی ہے، ایگو آ جاتی ہے، وہ بڑا بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو عروج نہیں کہتے۔ حقیقت میں یہی زوال ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نظر سے گر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کو پھر کوئی حصہ نہیں رہتا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو عروج دیتا ہے تو وہاں اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں امتحان ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی عزتیں دی، اتنی نعمتیں دی، میں نے اس کو نوازا، اور اس کے بعد یہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے، خود کو مجھ سے بھی جو ہے وہ برتر سمجھنا شروع کر دیا ہے، میری جو ہے وہ امت، میرے جو لوگ تھے، میری جو مخلوق تھی، ان کو اس نے جو ہے وہ برا جاننا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں کفل تھا، بڑا جو ہے وہ امیر زادہ تھا، اب اس کا کردار کیسا تھا، اس کے اخلاق اور زندگی کے اندر رہنے کا طریقہ کیسا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دن رات اس کے گناہوں میں گزرتے، شب و روز گناہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے اپنی مجبوری ظاہر کی، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب جب اس نے بات سنی تو وہ عورت تھی اور یہ گناہ گار تھا، پہلے ہی بدماش تھا، پہلے ہی جو ہے وہ عیاش پرست تھا، پہلے ہی گناہ گار تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا۔ اب اسے وہ فوراً گناہ کا جو ہے وہ ذہن بنا، اور اس نے اس عورت کو کہا میں تیری مدد ضرور کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تو میرے ساتھ برائی کرے، میرے ساتھ بدکاری کرے گی تو تو جو چاہے گی میں تجھے دے دوں گا۔ اب کہتے ہیں حضور فرمانے لگے وہ جو ہے نا وہ عورت آمادہ ہوئی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ وقت آیا اور وہ اس کا جو ہے وہ پورا ماحول بن گیا، تو اس وقت جب عورت کے قریب ہونے لگا نا تو عورت کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ اب وہ رب کے خوف سے لرزی، کانپی، اور اس کا جو جسم کے رونگٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور عورت کا جو ہے وہ رنگ بدل گیا۔ اب کفل نے دیکھا نا تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا ڈرتی کیوں ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس نے کہا تو کہتا کوئی دیکھنے والا نہیں، میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لے آئی، میں مجبور تھی، بھوک سے مر رہی تھی، میرے بچے مر رہے تھے، ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، میری تو مجبوری اور افلاس مجھے جو ہے وہ تیرے پاس لے آیا۔ حقیقت میں میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کروں، یہاں تیری نظر کے سامنے تو دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ حقیقی رب جو ہر جگہ دیکھتا ہے وہ اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ صرف چند پل کی لذت کے لیے میں اپنی آخرت کو برباد کر دوں اور رب تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھوں، چند پل کی لذت کے لیے میں رب کی نافرمانی کروں، جس رب نے مجھے زندگی دی، حیات دی، جینا دیا، اور جو ہے وہ دنیا کے اندر رہ کر اتنی آسائشیں اور نعمتیں عطا کی۔ جب یہ بات کفل نے سنی نا تو حضور فرماتے ہیں وہ رو پڑا۔ بس جب بندے کو اللہ نے ہدایت دینی ہے تو کسی ایک کے ذریعے بھی عطا کر سکتا ہے، رو پڑا اور چیخ مار کے کہنے لگا، کہتا ہے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو بدکاری کے قریب نہیں گئی، آج پہلی مرتبہ تو مجبوری کے اندر آ کے گناہ کرنے لگی تو تجھے رب سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں آج تک نہیں رب سے ڈرا، میرے دل کے اندر آج تک نہیں خوف آیا۔ حضور فرمانے لگے وہ اسی وقت اس شخص نے توبہ کی اور اس کو کہا جو میں نے تجھے دیا وہ تحفے کے طور پہ دے دیا، اور تو گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا انعام بھی عطا کیا۔ جب حقیقت میں سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ شخص جب مرا اسی رات اس کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلا گیا۔ جب صبح لوگ اٹھے نا تو اس کے دروازے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتاً لکھ چھوڑا تھا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے اس بندے کی جو ہے وہ توبہ قبول فرما لی ہے اور میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انعام بھی عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے بعض لوگ ہماری قوم کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جن کو مجبوری لے آتی ہے، غربت لے آتی ہے، افلاس لے آتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص تھا نیوز کے اندر، خبر کے اندر وہ واقعہ تحریر میں گزرا۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص تھا کسی علاقے کا، تو بوڑھا تھا، بوڑھا بابا۔ اب اس نے کیا کہ وہ ایک آٹے کا توڑا اٹھا کے نا دکان سے چوری بھاگ پڑا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، مارا پیٹا۔ مارنے کے بعد جب کچھ ایک بندہ آیا، کوئی عقل مند تھا، دانا تھا، اس نے اسے پکڑا، پوچھا بابا تجھے کیا حاجت پڑی کہ ایک آٹے کے توڑے کے پیچھے تو اس طرح کا کام کر رہا ہے اور اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کئی دن ہو گئے ہیں یہاں چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں، میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے کوئی مزدوری پہ لے کے نہیں جاتا، مجھے کوئی لے کے نہیں جاتا تاکہ میں شام کو مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں گھر میں ہر روز خالی ہاتھ جاتا ہوں، میرے بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اسی لیے آج میں نے سوچا کہ یہ حرام کام چاہے کر لوں لیکن اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلا تو سکوں گا نا۔ یہ کام اس نے مجبوری میں کیا۔ اب اس وقت بندے کو شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے۔ جو امیر ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، خود تو وہ گاڑی پہ ہیں، خود تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ اچھا سے اچھا کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ دسترخوان بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے، اور کھان تھوڑا سا کھایا جاتا ہے، باقی سارا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے پڑوس میں بیٹھا شخص بھوک سے مر رہا ہے، اس کے بچے کئی دن سے جو ہے وہ خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، کئی دن سے جو ہے وہ ایک وقت کی ملتی ہے، دوسرے وقت کی نہیں مل رہی، عید کے دن بھی وہ پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، تو اس پڑوسی کو اس وقت دیکھ کے شرم اور حیا نہیں آتی؟ یہ طریقہ اور یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور آج لوگ پھر بھی اسلام پہ اعتراض کرتے بھی اسلام نہیں صحیح ہے گا، اسلام نہیں ٹھیک۔ میں نے کہا تم نے اسلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، تم نے تو یہود و نصارہ کے طریقے کو دیکھا کہ بڑی گاڑی ہمارے پاس ہو، بڑا بنگلہ ہمارے پاس ہو، بڑی ترقی ہو، چاہے وہ پیسہ حرام کا ہے حلال کا ہے، اس چیز کی تمیز نہیں کی۔ تم نے کبھی اسلام کا رخ دیکھا ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس چیز پہ تو نظر ہی نہیں کی۔ جب ہم اسلام کے بارے میں سیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بیان کیا، والدین کے حقوق کو بیان کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، بہن بھائیوں کے حقوق کو بیان کیا، رہنا کس طرح ہے اس چیز کو بیان کیا، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی ٹو میں نہ پڑھو۔ یعنی دوسرے کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، تو تم چھپ چھپ کے اس کی باتیں کیوں سنتے ہو؟ تم اس کے عیب کیوں تلاش کرتے ہو؟ تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہی اصول اور یہی قواعد اگر اسلام کے اگر ہم اپنا لیں، اپنی زندگی میں ان کو لے آئیں، تو میں نہیں کہتا ہمیں سیاستدانوں کی ضرورت پڑے گی، ہمیں یہ حکمرانوں کی ضرورت پڑے گی، ان کی تالیاں چاٹنے کی ضرورت پڑے گی، یہ میں نہیں کہتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بندہ عمل اسلام پہ کرے، چلے وہ قرآن کے مطابق، عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ کرے، اور پھر وہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے، اس کو یہ ضرورت پڑے وہ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے، تو یہ ضرورت بندے کو باقی نہیں رہتی۔ اور یہ طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ کس طرح غریبوں کی اور حاجت مندوں کی ضرورت پورا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو وہ امیر ہے اس کے پاس جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی نعمتیں دی، یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا، اب اس میں سے کم آدھا تو ہمیں دے دیتا کہ ہماری غربت تو دور ہو جاتی۔ یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں نا، لوگ بک بک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ امام غزالی نے بڑی خوبصورت جواب دیا، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر کو امیر کیا تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، غریب کو غریب رکھا تو اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اور وہ حکمت کیا ارشاد فرمایا اگر اللہ امیر کو غریب کر دیتا نا تو اللہ کی جو ہے وہ ناشکری کے اندر اس قدر بڑھ جاتا کہ وہ کافر ہو جاتا، کفر کے اندر چلا جاتا۔ اور غریب کو دولت اس لیے نہیں دی، اس کو امیر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر اسے امیر کر دیتا تو وہ تکبر کے اندر، انانیت کے اندر اس قدر بڑھ جاتا کہ رب کے رب ہونے کا انکار کر بیٹھتا، وہ ایمان ہی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت آپ نے بیان کی۔ اس لیے اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں، تو پھر صبر کریں۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے، آپ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ مقام شکر ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ دیا ہے تو پھر ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، بلکہ جو آپ کے دروازے پہ نہ بھی آئے، سفید پوش ہو، اس کو گھر میں بیٹھے۔ اور یہاں پہ ایک تماشا، یہ ابھی رمضان آ رہا لگے گا، بلکہ اس سے پہلے لگا ہوا ہے کہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لائن میں لگے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بڑا عجیب طریقہ، ہماری قوم
اس چیز کو سمجھتی نہیں. شاید سمجھ کے بھی وہ کہتے ہیں نا دیکھ کے بھی بندہ اندیکھا کر دیتا ہے, اندھا ہے, دیکھنے کے باوجود اندھی یہ قوم. حال کیا ہے جی کہ جی وہ جو فلاں سیاستدان جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے جی آٹا آ رہا ہے, ماہانہ جو ہے وہ 3000 روپیہ آ رہا ہے عورتوں کو, وہاں پورا جو ہے وہ محلے کی عورتیں پورے گاؤں کی عورتیں لائن میں لگی ہیں اور وہاں 3-3 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپیہ مل رہا ہے. 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر اس کے بعد یہ آٹے کا ٹرک آیا ہے, پورے گاؤں کے غریب کو اکٹھا کرو, ان کی بےزتی کرو, ذلیل کرو, خوار کرو, پھر آٹے کا ایک 10-10 کلو کا توڑا دو. کیا یہ طریقہ اسلام ہمیں بتاتا ہے؟ کیا یہ تم نے غریبوں کا مذاق نہیں بنایا؟ کیا تم نے غرباء اور مساکین کو تم نے کیا ذلیل, جانوروں سے بھی بدتر سمجھا؟ لوگ اس طرح جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے. کسی نے اپنے گھر میں کتا پالا ہو نا, کتا, اس کو بھی غیرت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے. تم نے تو انسانوں کو بھی اس قدر ذلیل کر دیا. لائن کے اندر لگے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے. یہ یہاں میں ہمارے پاس ایک گاؤں ہے مال, وہاں میں پڑھاتا تھا, تو شام کا وقت تھا, تقریباً بچوں کو پڑھا رہا تھا میں, تو میں مدرسے میں جانے لگا تو ایک ٹرک کھڑا تھا, اس کے ارد گرد لوگوں کا شور ہے, لوگوں کا رش ہے, اور اوپر بھی لوگ چڑھے ہوئے, نیچے بھی لوگ کھڑے ہیں, عورتیں بھی, بندے بھی, سارا کچھ وہاں خلط ملت ہے. میں حیران ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لڑائی ہوگی شاید. جب میں نے بچوں سے پوچھا وہ کہہ رہے 10-10 کلو آٹا دے رہے ہیں. یہ ہماری حکمران ہے جن کا ہم چاپلوسیاں کرتے نہیں تھکتے, جن کے ہم تلیاں چاٹتے نہیں تھکتے, جن کو ہم سپورٹ کرتے نہیں تھکتے. یہ ہمارے حکمران ہیں جن کے خلاف کوئی بات کر دے تو لوگ قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی عزت کر رہے ہیں, یہ آپ کو جی نوازا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے علاقوں کے جو ہے وہ بڑے چیئرمین اور بڑے جو ہے وہ امیر زادے ہیں, بڑے چودھری ہیں کہ جو لوگوں کی عزتوں کو رول رہے ہیں. کیا یہی چودھری جب اس کو ووٹوں کی ضرورت تھی تو اس وقت گھر گھر میں جا کے مانگ رہا تھا, تو کیا جب لوگوں کو آٹے کی ضرورت تھی, لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی, تو اس وقت گھر گھر میں جا کے دے نہیں سکتا تھا؟ اس وقت اسے گھر بھول گئے تھے, یا اس وقت اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی کہ جن کے ساتھ یہ چل کے جا نہیں سکتا تھا؟ یہ غریب کا مذاق اڑا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ جی خدمت خلق ہو رہی ہے. میں نے کہا خدمت خلق کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق سے طریقہ سیکھ, کہ رات کے اندھیرے میں جا کے چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا میری رعایا میں بھوکا بیٹھا ہے, کون پیاسا بیٹھا ہے, پھر اپنی ہی کمر پہ آٹا لاتے ہیں, راشن لاتے ہیں اور جا کے اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ وقت کا امیر المومنین چھوڑ کے گیا ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اگر تم نے حکومت کرنی ہے, اگر تم نے لوگوں کی رعایا کا جو ہے وہ حق پہنچانا ہے, ان تک تم نے تمہارے دل کے اندر ان تک پہنچانے کا درد ہے, تو پھر طریقہ یہ اپناؤ نا اپنا نام روشن کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک واقعہ بڑا پیارا میرے ذہن میں آیا. ایک شخص تھا, وہ علاقے میں رہتا تھا. اب لوگ نا, بڑا امیر ترین تھا, بڑا اس کے پاس پیسہ تھا, لوگ اسے برا بھلا کہتے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی جو ہے وہ کچھ دیتا ہی نہیں ہے, نہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور ایک سامنے دکاندار ہے, دکان بھی اتنی نہیں چلتی, لیکن اس کے باوجود بھی جو غریب جاتا ہے اسے فری دے دیتا ہے. اب وہ وقت گزرتا گیا, ایک وقت گزرا تو اس کے بعد وہ شخص مر گیا, دنیا سے چلا گیا. لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا کہ اس نے کون سا ہمارے ساتھ کوئی اچھا تعاون کیا ہے, لوگوں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا. اب جب صبح ہوئی نا, جنازہ اس کا پڑھا گیا, سارے معاملات ہو گئے, تو جب غریب, وہی غریب جن کو راشن فری ملتا تھا, دکان پہ گئے تو راشن لیا تو پیسے مانگے گئے, تو اس نے کہا پہلے تو پیسے نہیں لیتا تھا, اب کیوں مانگتا ہے, اب کیوں لے رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا جو پہلے تمہارے حصے کے ادا کر کے چلا جاتا تھا نا, آج وہ دنیا سے چلا گیا. یہ ہے طریقہ اسلام کا. پوری زندگی بندے نے گزار دی, لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کو کھلایا پلایا, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہوتا ہے آپ دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے, اور یہاں تماشا کیا جاتا ہے. یہ بھی رمضان آ رہا ہے, پھر رمضان میں ایک نئے طرز و طریقے ہوتے ہیں. افطاری جی, آپ کی آج افطاری ہوگی جی, روڈ کے اوپر دسترخوان بچھا دیا ہے, پورے محلے کا بناؤ مذاق, پورے محلے کو کرو ذلیل, جتنے غریب ہیں جتنے مسکین ہیں بیچارے کرو ان کو ذلیل, کرو ان کو رسوا, کہ وہاں سڑک پہ آ کے بیٹھے ہیں, ہماری چاپلوسی بھی کریں, ساتھ افطاری کر کے جائیں. یہ تم نے افطاری کروائی ہے یا اپنی عزت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کروانے کی کوششیں کر رہے ہو؟ طریقہ اچھا ہے, آپ گھر میں بلائیں, سب کو دعوت دیں, اچھے طریقے سے بلائیں, اچھے طریقے سے بٹھائیں, گھر کے اندر بٹھا کے ان کی افطاری کروائیں. ایک طریقہ یہ ہے, ایک اس سے بھی اچھا طریقہ آپ ان کے گھر میں پہنچا دیں, آپ ان کے گھر میں پہنچائیں, ان کو دیں, تاکہ انہیں بھی احساس نہ ہو, پاس بیٹھے پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے, اس کی عزت نفس تباہ ہو رہی ہے. یہ میرے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو اگر ہم سدھار لیں نا, تو یہ غریب ہے نا, جو غریب, ان کے اندر بھی عزت نفس باقی رہے. میرا چند دن پہلے لاہور جانا ہوا ہے, بڑی دیر بعد میں گیا ہوں. پہلے اشاروں پہ مرد کھڑے ہوتے تھے, گاڑیوں کے شیشے بھی وہی صاف کرتے تھے, اکثر میں نے دیکھا. لیکن اس دفعہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ عورتیں کھڑی ہیں وہاں پہ, لڑکیاں کھڑی ہیں, وہ گاڑیوں کے شیشے بھی صاف کر رہی ہیں, لوگ انہیں 10-10 5-5 روپے دے رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے یہ ہمارے جو امیر زادے ہیں, چودھری بنے پھرتے ہیں, سیاستدان بنے پھرتے ہیں, ان کے لیے کہ یہ چاپلوسیوں کے اندر رہ گئے, صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ انانیت کے اندر رہ گئے, گاڑیوں اور بنگلوں کے لیے رہ گئے. کہ انہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں. اور حدیث پاک سنیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں.
وہ فرما مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال پوچھے گا، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا، تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ وہ شخص عرض کرے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شخص عرض کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ رب فرمائے گا تیرے پڑوس میں تیرا پڑوسی بیمار پڑا تھا، تو اس کے پاس بیمار پرسی کے لیے بھی نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس کے پاس پاتا۔ اور پھر رب ایک شخص سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی حاجت تھی، تو نے مجھے کھانے نہیں دیا۔ وہ شخص اگر عرض کرے گا میرے مالک و مولا تو کائنات کا پالنے والا، تو بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے کھانے کی حاجت نہیں، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس کے اندر ایک شخص بھوک سے مر رہا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، وہ تمنا کر رہا تھا کہ مجھے کوئی آ کے پہنچائے، کھانا دے، اور تو اپنے گھر میں عیش و آرام سے بیٹھا تھا، اگر تو اس وقت اس کی مدد کر دیتا تو تیرا اجر میں تجھے عطا کر دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک شخص سے کہے گا کہ میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی کا سوال کیا، تو نے مجھے پانی نہیں کہا، پانی نہیں دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شخص عرض کرے گا میرے مالک و مولا تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں تیرے ہی قریب ایک شخص پیاس سے مر رہا تھا، تو نے اسے پانی تک پلانا برداشت نہیں کیا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو تیرا اجر میرے اوپر تھا۔ یہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں نا تو معاشرہ درست ہو جائے۔ لیکن ہم نے صرف تقریر تک رکھا ہے، سننے تک اور بولنے تک رکھا ہے، مدد کرنے تک رکھا ہی نہیں، ہم آگے جاتے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ 100 روپیہ میرے پاس ہے، اگر 10 روپے کسی کو دے دیے تو 100 تو گھٹ ہو جانے، 90 ہو جانے، پھر تو 100 رہنا ہی نہیں، پھر تو یہ کم ہو گئے۔ میرے پاس لاکھ روپیہ 10,000 کسی غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے تو 90,000 ہو جائے گا، پورا لاکھ تو رہے گا ہی نہیں۔ ہمیں تو لالچ نے لے ڈوبا، ہمیں تو گاڑے اور بنگلی اور اس طرح کی چیزوں نے لے ڈوبا، ہمیں تو شہرت نے لے ڈوبا کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کرنا بھی ہے، کسی غریب اور مسکین کی مدد کرنی بھی ہے تو صرف اپنی شہرت کے لیے۔ کون اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یار؟ اللہ ماشاء اللہ جو کرتے ہیں اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن یہ تماشے بنانے والے بھی تو ہماری قوم کے اندر ہی ہیں نا، یہ بھی تو یہاں بیٹھے بیان نہیں سنتے، یہ یہاں مسجدوں میں نہیں آتے، یہ یہاں نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کی جو ہے وہ ذہن کے اندر کون بات ڈالے گا؟ تو آج اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں لوگوں کو بھی مولوی وہ پسند ہے جو میٹھی میٹھی سنائے، جو آپ کے طرز کے مطابق بات کرے، جو سود کے خلاف نہ بولے، جو حرام کے خلاف صرف آئے ہو جی یہ کر جو وہ کر جو، 2-4 شعر طرز سنا جائے، وہ لوگوں کو پسند ہے۔ اور جو ان کے خلاف بول دے، شرابی کے خلاف بولو تو شرابی ناراض، سودی کے خلاف بولو تو سودی ناراض، سارے مولوی سے ناراض ہیں کہ مولوی ہمیں سمجھاتا کیوں ہے؟ پھر اللہ سے معاذ اللہ تم ناراض ہو، دین سے ناراض ہو کہ دین ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر یہ نجات ہے۔ نام کے مسلمان نہ بنے، کردار کے مسلمان بھی ساتھ ساتھ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔